आगे बढ़ते हैं जनाब। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। और उमूमी तौर पर हमने देखा है कि अस्पताल में कोरोना की वजह से SOPs पर अमल दरामद करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इन तमाम सूरत हाल के साथ साथ डॉक्टर्स और अमले का ये भी फ़र्ज़ है कि वो सूरत हाल के पेश नज़र दुरुस्त और बर वक्त फैसला करें। हैदराबाद सिविल अस्पताल के अमले ने कल हामला खातून को अस्पताल में दाखिल होने से रोक दिया। बोला कि पहले वो अपना कोरोना टेस्ट करवाए। रिक्शे में पर्दा लगाकर डिलीवरी कराने की कोशिश भी की गई, जिससे खातून की हालत बिगड़ गई और बच्चे की जान को भी खतरा लहकता। जब अहले खाने ने शोर मचाया तो खातून को अस्पताल में दाखिले की इजाज़त मिली। ये सूरत हाल नहायत ही खौफनाक है कि एक औरत को आपने बोल दिया कि आपने पहले कोरोना टेस्ट करवाओ। एक औरत जो कि ऑलरेडी लेबर पेन में आपके पास आ रही है, उसका वो कोरोना टेस्ट के लिए जाएगी, कोरोना टेस्ट आने में उसको टाइम लगेगा, तो वो 2 दिन क्या करेगी। फिर रिक्शे में वो बैठी थी, बाहर से उन्होंने, अंदर से उन्होंने मेट जो है वो खातून वो भी भेजी हैं, और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि जो डिलीवरी है ये रिक्शे के अंदर हो सके। लेकिन बाद में जब हालत बिगड़ी तो फिर अस्पताल में इसको दाखिल किया गया, और जैसे वो डिलीवरी ने बच्चा किया तो फिर उसको फ़ौरन डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा में ज्वाइन करेंगे, और साथ में हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रोजीना मुस्तफ़ा, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे नुसरत सहर अब्बासी साहिबा के पास। नुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने भी ज्वाइन किया इस मामले पर। ये बताइएगा कि ये क्या सूरत हाल है। उमूमी तौर पर तो ऐसा होता है कि जब कभी हमने अंदरूनी सिंध में जो अस्पतालों की सूरत हाल देखी है, वहाँ बेड मुयसर नहीं होते, और जहाँ बेड मुयसर होते हैं तो वहाँ पर एक हामला खातून जो कि ऑलरेडी लेबर पेन में आई है, उसको बोल दिया कि जाओ पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाओ, अगर वो नेगेटिव आएगा तो तभी अंदर आना। मदीहा ये पहली बार तो हुआ नहीं है। ये बार अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी हुकूमत की कंटिन्यूटी है 12 साल, और उसके बाद आज मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है इस हुकूमत के बारे में कि 12 साल खरबों का बजट, और आज भी हमारी हॉस्पिटल्स में हामला खातून कोई जा रही है हॉस्पिटल्स, वो भी सरकारी, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेचारे गरीब लोग, तो वो जाती है तो उसको या तो SOPs का बहाना, ये तो चले इनको कह दिया कि आप कोरोना की हो जाएगा तो इसलिए बाहर। वो बेचारी जो शिकारपुर में कचरे के ढेर पर जिस और खातून ने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चे की भी डेथ हो गई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, तो उसको पता है, आपको पता है कि क्या मिनिस्टर ने जवाब दिया था असेंबली में? उन्होंने कहा था कि वो संडे था जिस दिन वो गई थी, वो इतवार का दिन था, इसलिए हॉस्पिटल में डॉक्टर साहबा नहीं थी, इसलिए वो बच्चा जो है वो मजबूरन बाहर ले गए और बाहर जन्म। यानी इतवार के दिन, आज आप अपने चैनल ARY पर भी ये सारा अनाउंसमेंट कर दें मदिया कि सिंध में कोई हामला खातून इतवार के दिन किसी हॉस्पिटल ना जाए, क्योंकि इतवार के दिन डॉक्टर्स नहीं होंगी तो उस दिन बच्चा ना पैदा करें। यार ये कौन सी जवाब दिया जा रहा है हमें असेंबली में? ये क्या है? यानी SOPs क्या यहीं पर सारी खत्म हो गई? अच्छा, अगर यही बात है तो आज आप डॉक्टर अजरा पेचियोर को भी तो लेना साथ, उनसे पूछें। मैं भी पूछती हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, कराची से कश्मीर तक कौन सा हॉस्पिटल ऐसा सरकारी है जहाँ तमाम SOPs पर अमल दरामद हो रहा है? चलें, मैं चलती हूँ, कैमरा लेकर चलें भाई। इस कदर वायलेशन हो रही, कहाँ की SOPs, किधर का वो? उन डॉक्टर्स को ही ना हुई है, ना उन डॉक्टर्स को बेचारों को मास्क मिले। कल मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ है तो जिसने टेस्ट लिया है उसके बाद कोई N95 मास्क नहीं था। मैंने पूछा कि भाई आपने मेरा टेस्ट ले रहे हो, पता नहीं मुझे है कोरोना नहीं है, इसकी तो बाद में पता चलेगा, आप मास्क तो वो पहन लो। कहने मैडम हमें वो प्रोवाइड ही नहीं किए गए। तो हॉस्पिटल्स का ये हाल है, आप ये बहाने हैं। यहाँ 12 सालों में एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि इस वक्त जो सिंध अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो डेफिनेटली ऐसी नहीं है कि ऐसे मामलात में रिस्क उठाया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर रोजीना मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं ये सवाल लेके। रोजीना साहब, आपको क्या लगता है कि ये क्या हुआ होगा? क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक जो अभी तक रिपोर्ट हो रहा है वो तो यही है कि खातून को हॉस्पिटल एंटर इसलिए नहीं होने दिया गया क्योंकि उसका कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। ये कैसे मुमकिन होगा कि एक एमरजेंसी में कोई पेशेंट आ रहा है और उसको ये क्या है कि बाहर बिठा दिया जाए कि जी आपको तो कोरोना टेस्ट ही नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। हॉस्पिटल्स में यूजुअली हम पेशेंट्स को ये नहीं कह सकते कि हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। देयर आर सम प्रोटोकॉल्स, आप SOPs को फॉलो करें, ठीक है। उसमें यही है कि आप वहीं पे हिस्ट्री थोड़ी सी लेके और पेशेंट से थोड़ा सा आप पूछ लेते कि उसको कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो लेट क्यों पहुंचा है।
وہ بکڈ پیشنٹ تھا ہاسپٹل کا کہ نہیں تھا, اس نے اپنا اینٹی نیٹل وزٹ کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا, اس ہاسپٹل میں اس کی بکنگ تھی یا نہیں تھی, یہ بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھ کے اور پھر اس کے بعد اس پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے. اینی ہاؤ اب یہ کیس ہوا ہے جیسے, تو اس میں یہی تھا کہ ان کو ہاسپٹل والوں کو ان کے جو پروٹوکولز ایڈمنسٹریشن نے بنائے ہوں گے وہ ہمیں نہیں معلوم. اس وقت مجھے ایک سائڈ سٹوری کی پتہ ہے, آئی ڈونٹ نو دا ادر سائڈ آف دا سٹوری, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے جو پروٹوکولز ہوں گے, ان کے جو ایس او پیز ہوں گے, اس کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر تو پھر آ گئے نا, گائنیکالوجسٹ تو آ گئی ہیں, وہ تو یہی کر سکتے ہیں, ڈاکٹرز تو آ سکتے ہیں, باقی کام جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا ہے, ٹھیک ہے. ایڈمیشن کروانا نہیں کروانا, کن پیشنٹس کا کروانا ہے کن کا نہیں کروانا, یہ ایک ایس او پیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بتائیں کہ ایمرجنسی میں جو بھی پیشنٹ آ رہا ہے, چاہے اس کو دل کا دورہ پڑ رہا ہے, کچھ بھی اس کو پرابلم ہو رہی ہے, تو ایمرجنسی وارڈ تو اس کے لیے کھلا ہونا چاہیے. بالکل. اب ایک عورت جو کہ لیبر پین کے ساتھ آ رہی ہے اور اس کو آپ یہ بولیں کہ نہیں جی پہلے آپ کرونا ٹیسٹ کروائیں, کرونا ٹیسٹ کرانے میں اس کو 48 گھنٹے تو آرام سے لگیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ایسا کہنے سے ہم نے اس حاملہ عورت کی اور اس کے بچے کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال دی؟ بالکل ڈال دی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ایڈمٹ کر کے اور اس کو کنسیڈر کرتے کہ یہ کرونا سسپیکٹڈ ہے یا سسپیشیس ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو ایز اے کرونا پیشنٹ لے کے اور اس کو ایڈمٹ کر کے آئسولیشن میں اس کی ڈیلیوری کرا دیتے. یہ ہو سکتا تھا, دیٹس اے پاسبلٹی. نصیر عباسی صاحب مجھے بات بتائیے گا, آپ نے آپ کہہ رہی ہیں پہلا واقعہ نہیں, اس حوالے سے پہلے بھی آپ فلور آف دا ہاؤس پہ بات کرتی رہی ہیں, کیا جواب آتا ہے سامنے؟ آپ نے پیشنٹ شکارپور کے حوالے سے بات کی, لیکن آپ خود بھی بتا رہی ہیں کہ پہلا واقعہ نہیں ہے, جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے کیا جواب آتا ہے سامنے؟ شفاعت, ہم نے تو وہ جواب سنے ہیں کہ اب ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بابا یہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں ہمیں وہ جواب دیتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ خود تو ان جگہوں پر جاتے نہیں ہیں نا. اگر میں کہوں کہ ہیلتھ منسٹر نے تمام ایسے ہاسپٹلس کا وزٹ کر لیا اور وہ بار بار جاتی ہیں, ان کو سارا پتہ ہے, تو یہ میں اس کو یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ وہ گئی ہوں گی, کبھی نہیں گئی ہوں گی. اتنے 2 سالوں میں انہوں نے ان جگہوں پر وزٹ کیا ہی نہیں ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. جو ان کو اچھا ہے, اچھا کی رپورٹ ملتی ہے, وہ اپنے آفسوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں ہمیں سن کر اور پھر اسمبلی میں آ کر جواب دے دیتے ہیں. ہم گراؤنڈ پر ہوتے ہیں, ہم جا رہے ہوتے ہیں ان جگہوں پر, ان ہاسپٹلز میں, ان شہروں میں, ان گاؤں گوٹھوں میں. ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر بری حالات ہیں. شفاعت, یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی عورت, خاتون, چونکہ میں بھی ایک عورت ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ اتنا ٹائم ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب خاتون نے اگر پہلے بک نہیں کروایا, وہ غریب خاتون ہے, وہاں اس کا چیک اپ نہیں ہوتا رہا, وہ گھر والوں کو سمجھ نہیں آیا, لے آئے کسی بھی ہاسپٹل, تو بھائی انسانی 2 انسانی جانیں, ایک بھی نہیں, 2 انسانی جانوں کی یہ قیمت ہے ہمارے یہاں. اصل میں ہوتا یوں ہے یہاں پر کہ لوگ صاحبہ, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے ایک بڑا کروشل پوائنٹ اٹھا دی, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, پلیز کنٹینیو. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ سندھ اسمبلی میں ایک بل, ایک موشن فارورڈ کریں جس میں کم سے کم یہ طے کر لیا جائے کہ اگر ایسی حالت میں, چاہے کوئی خاتون کسی اسپتال میں رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے, کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے, اگر وہ کسی لیبر وارڈ پہ پہنچتی ہے تو اس کی ایمرجنسی بنیادوں پہ ڈیلیوری کروائی جا سکتی ہے. کیا آپ یہ بل فارورڈ کر سکتی ہیں؟ شفاعت, یہ آواز سن رہے ہیں نا, یہ آواز جو خراب ہو چکی ہے, یہ اسمبلی میں چیخنے کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. یہ آواز اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے کو نہیں جا رہی. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں خاموش کیسے ہوں. ہم بل تو کیا, یہاں پر قوانین بنے ہوئے ہیں. یہاں پر یہ جو ایکسیڈنٹ میں مر جانے والے ہوتے ہیں ان کے اچھا یہ قوانین تو بنا لیتے ہیں, خدا کا واسطہ اس پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے. میرا ریزولوشن کل میں چیختی رہی, میں آواز اٹھاتی رہی اسمبلی میں, خدا کا واسطہ ہے تم لوگ جو کام کر رہے ہو یہ کام اتنا اہم نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر اہم ہے. میرے بچے ریپ ہو رہے ہیں, سامنے ایک ٹیچر ابیوز کر رہا ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے, بچیاں ریپ ہو کر مار دی جاتی ہیں, لا اینڈ آرڈر اغوا ہو گئے ہیں. یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا اشر ہے, کراچی سے کشمیر تک. اس پر بحث کرا دو تاکہ ہم آپ سے جواب لے سکیں کہ ہوم منسٹر کیا کر رہا ہے, وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے. یہ خربوں کا آپ کا بجٹ کہا جاتا ہے. اس طرح کے ہر کیس میں عوام کے لیے آپ نے ہمیشہ فلور آف دا ہاؤس میں آپ نے آواز بلند کی ہے, اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے بھی آواز بلند کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی اس بات کو انڈورس کرتی ہیں کہ اگر ایک عورت جو کہ لیبر پین کے ساتھ جو آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ اس کو اسپتال میں اس کے اندر آج نہیں کرتے, اس کو ڈیلیوری کی اجازت نہیں دیتے, وہ عورت ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے بکنگ نہ کرائی ہو, لیکن خدا نہ خاصہ اگر اس کو لیبر پینز آ رہی ہے اور اس کے حالات, اگر اس کی کنڈیشن. میں صرف ایک بات کہوں, میں جملہ کہہ دوں. جی بالکل. یہ وہ ملک ہے, یہ وہ پاکستان, اس کا وہ صوبہ ہے
جہاں پر ماں ہمیشہ شرمندہ رہتی ہے، وہ ماں جو اپنے بچے کو سڑک پر، رکشے میں یا کھلے میدان میں بچے کو جنم دیتی ہے، وہ ماں ہمیشہ اپنے بچے سے نظریں نہیں ملاتی. اگر وہ بچہ کسی اتفاق سے زندہ رہ بھی گیا، خدا کی قسم میرا اندر رو رہا ہے. اور وہ مائیں جو باہر جا کر بچے پیدا کرتی ہیں صرف سٹیزن شپ کے لیے، وہ بھی اسی صوبے سے تعلق رکھتی ہیں، اسی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ مائیں جو بڑے بڑے ہاسپٹل کے اچھے نرم گدوں پر بیٹھ کر بچوں کو جنم دیتی ہے. یہ فرق ہے ہمارا. یہ لمحہ فکرہ بھی ہے، اور میرے خیال سے حکومت کے سوالے سے بھی کرنا پڑے گا کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور وہ تمام لڑکیاں جو کہ اسپتالوں میں جاتی ہیں لیبر پین کی وجہ سے ان کو وہاں پہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا. یہ یاد رکھیں کہ آپ اس عورت کی جو کہ کسی کی ماں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کی جان، نہ صرف اس کی بلکہ اس کے ہونے والے بچے کی جان بھی خطرے میں ڈالے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، نصر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور شفاعت، یہ مطلب ہسپتال کی جانب سے، اسپتال ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نہایت ہی انسینسٹیو قسم کی ڈیمانڈ ہے کہ جب بھی کوئی پیشنٹ ایمرجنسی کی حالت میں جا رہا ہو کہ آپ اسے بولیں جی پہلے اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں، اونلی دین ویل لیٹ یو انٹو دی. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جب گن شاٹ وونڈ کے لوگ آتے تھے تو کہا جاتا کہ پہلے جی پولیس رپورٹ درج کریں، اس کے بعد آپ کا علاج ہوگا. اس پہ قانون سازی ہوگی، قانون سازی ہو چکی ہے، اس پہ بھی ہونی چاہیے.